اب یہ مثلا سمجھو یہ عرش ہے، اب اس کو اٹھائے ہوئے ہیں، بتاؤ کیا پتہ چلا؟ دو باتیں معلوم ہیں، ایک تو یہ اللہ کے بہت قریب ہے اس لیے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، تو یہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں تو ایک تو اللہ کے بڑے قریب ہیں، اور دوسرے انتہائی طاقتور ہیں۔ اللہ کے عرش کو اٹھانا کوئی معمولی بات ہے؟ کمزور اٹھا سکتا ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرشتے جو حملۃ العرش ہے، عرش کو اٹھانے والے، اللہ کے قریب بھی ہیں اس لیے کہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور بہت طاقتور ہیں۔ عرش کو اٹھانے کے لیے کتنا پاور چاہیے اندازہ لگائیے آپ۔ اچھا پھر اس کے بعد ومن حولہ، عرش کے ارد گرد فرشتے، یہ بھی اللہ کے بڑے قریب ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ ایک کام تو یہ کرتے ہیں یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد بیان کر۔ تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم برابر کرتے رہنا چاہیے۔ یہ حملۃ العرش کی دعا ہے جی۔ اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ایک کام کیا ہے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ایمان لے آئے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یستغفرون، اے اللہ ان کو معاف کرتے، ایمان لائے۔ تو اپنے فرشتوں سے بھی دعا کروا رہا ہے، کتنا رحیم ہے، اندازہ لگائیے۔ فرشتے بھی دعا کر رہے ہیں ہم گنہگاروں کے لیے، اور صرف ہمارے لیے نہیں۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے، استغفرون، پھر کہتے ہیں ان کو جنت میں داخل کر دے۔ اور انہی کو نہیں، ومن صلح من آبائہم، ان کے نیک آبا و اجداد کا، ان کے باپ کو بھی، وازواجہم، ان کی بیویوں کو، وذریاتہم، ان کے بچوں کو۔ دیکھو فرشتوں سے بھی محبت ہو جا رہی ہے ہم کو۔ ارے جو ہمارے لیے ایسی دعا کرے تو ملائکہ کے ساتھ ہمارا، فرشتوں سے ہمارا کتنا گہرا تعلق ہے۔ دیکھیے فرشتوں سے ہی ہم فرشتوں پر ایمان لا رہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ان سے بڑا گہرا تعلق ہے، وہ ہمارے لیے کیسی دعا کر رہے ہیں۔ دیکھو یستغفرون للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے، اور صرف ہمارے لیے نہیں، ہمارے آبا و اجداد کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری بیویوں کے لیے، سب کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم۔ اور ایک دعا اور کر رہے ہیں، وقہم السیئات، اللہ انہیں برائیوں سے بچاتے رہنا کہ یہ برائی نہ کریں۔ کیسی دعا کر رہے ہیں؟ ایک تو اتنا ہی رحیم ہے، اور دوسرے اتنے قریب اور اتنے طاقتور فرشتوں کو لگا رکھا ہے اس نے کہ یہ ہمارے لیے دعا کرتے۔ تھوڑا سدھر جاؤ، جنت مل جائے گی انشاءاللہ۔ جنت مل جائے گی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، سدھار لو اپنے آپ کو۔ پھر وہ کہہ رہا ہے آگے اسی آیت، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے تم سے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں دعا کو قبول کرتا ہوں نا۔ ایک مفسر لکھتا ہے إِنَّهُ نَدَبَ عِبَادَهُ إِلَى دُعَائِهِ وَتَكَفَّلَ لَهُمْ بِالْإِجَابَةِ، اللہ خود دعوت دے رہا ہے بندوں کو کہ دعا کرو، اور پھر بول رہا ہے کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ کیسی رحمت ہے؟ دیکھیے ایک تو بلا رہا ہے کہ دعا کرو، ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو، بلا رہا ہے، اور پھر کہتا ہے استجب لکم، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ قبول کر لوں گا۔ کتنا رحیم ہے دیکھو۔ تو دعا سے بھی غافل مت ہو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، قیام اللیل کے بعد جب بھی کوئی ٹائم ملے بالکل دعا کرتے رہیں۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو دعا کیجیے آپ، اور ایک استجب لکم، دعا کو میں قبول کروں گا۔ اور ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے استکبار کرتے، پتہ چلا کہ دعا عین عبادت ہے۔ اور اس سے کہا گیا کہ جو آدمی دعا سے اعراض کرتا ہے، اعراض کرنے کا مطلب ارے مجھے دعا کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں اللہ سے بے نیاز ہوں، غنی عن اللہ ولیس محتاج الیہ، کہ میں اللہ کا محتاج نہیں ہوں، مجھے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کیوں ایسا کر رہا ہے؟ بڑا بن رہا ہے نا، تو سیدخلون جہنم داخرین، تو چھوٹا بنا کر کے تجھے جہنم میں ڈالا جائے۔ اللہ کے سامنے جو بڑا بنے اس کو چھوٹا بنا کر کے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ ایک نکتہ اور ملا، جہنم میں جتنے لوگ ہیں جانے والے سب کے سب چھوٹے قسم کے لوگ ہیں، سب چھوٹے لوگ ہیں۔ سب دنیا میں کتنی بھی عزت ان کو حاصل ہو،
دنیا میں کتنے بھی مالدار ہوں، کتنی بھی ان کے آگے پیچھے ہٹو بچوں کی آوازیں آئے، انتہائی ذلیل قسم کے لوگ ہیں، کہ چھوٹے لوگ ہیں سب. سیدخلون جہنم داخرین، جہنم میں یہ ذلیل ہو کر داخل کیے جائیں گے. کیا بات، ایسا ہوا نا، شروع تم کرو ختم میں کرتا ہوں بولتا ہے، دعا تم کرو قبول کرتا ہوں نا. ایسا آدمی مر رہا ہے، فرشتے آ جا رہے ہیں، جب تک دکھائی نہیں دیتے فرشتے تب تک بہت اکڑتا ہے، یہ میرا وہ میرا، دس از مائن دیٹ از مائن، یہ میرا ہے وہ میرا ہے، اینڈ دس از ٹو مائن، یہ بھی میرا ہے بولتا ہے، یہ سب میرا ہے بولتا ہے. اب فرشتے آ گئے، فرشتے آئے. اب اگر اچھا آدمی ہے کیا بولتا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے ربنا اللہ کہا، ثم استقاموا، پھر اس پر جمے رہے زندگی بھر، تو مرتے وقت تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں. آ گئے. اب دنیا سے ربط ختم ہو گیا اس کا، کہ اب چلنا ہے، چند سانسیں باقی ہیں، the story is going to finish، دنیا چھوٹنے والی ہے. اب آ گئے فرشتے، خوشخبری یہی دے دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا. اس میں بڑی پیاری بات ایک مفسر لکھتا ہے کہ لا تخافوا امامکم ولا تحزنوا علی ما خلفکم. آگے کیا ہے اس پر ڈرو نہیں، اور پیچھے کیا ہے اس پر غم مت کرو. کیا مطلب؟ چھوٹے چھوٹے بال بچے ہیں، میں مر جاؤں گا تو ان کو کون دیکھے گا؟ بیوی بچے کیسے زندہ رہیں گے؟ ان کو کون دیکھے گا؟ آدمی پریشان ہوتا تھا نا. تو فرشتے کہہ دیتے ہیں گھبراؤ نہیں، اللہ سب سنبھال لیتا. تم نے نیک زندگی گزاری ہے نا، تو لا تخافو، اور آگے کیا ہونے والا ہے اس سے بھی مت ڈرو، جنت تمہاری منتظر ہے. اور پیچھے ولا تحزنوا ولا ما خلفکم، پیچھے کیا ہے اس پر غم زدہ مت ہو، اس لیے کہ اللہ ساری چیزیں سنبھالنے والا ہے، تمہارے بچوں کو سنبھال لیتا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لہذا غم مت کرو. تتنزل علیہم الملائکۃ ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. جنت کی خوشخبری دے دی جا رہی ہے جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الاخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں. یہ فرشتوں سے ہمارا تعلق ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے دل جتنا چاہیں گے مانگو گے تب بھی ملے گا، نہیں مانگو گے تب بھی ملے گا. اچھا، اس میں ایک بڑی پیاری بات جو کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نعمتیں دی جائیں گی، دینا دو قسم کا ہوتا ہے نا. لے، جیسے بھکاری کو دیتے، کوئی چیز ہم دیتے ہیں تو ایک دینا ایسے ہوتا ہے جیسے بھکاری کو دیتے، کسی گداگر کو. اللہ فرما رہا ہے کہ جنت میں جو نعمتیں دی جائیں گی، یہ نعمتیں ایسی نہیں دی جائیں گی جیسے کسی گداگر کو بھکاری کو دی جاتی ہیں. آگے فرمایا نزلن، نزلن النزیل هو ضیف، مہمان، یعنی گویا کہ تم ہمارے ہاں مہمان بن کر کے آئے ہو. اور مہمان کو کوئی چیز دی جاتی ہے تو پورے اعزاز اور اکرام کے ساتھ دیا جاتا ہے، گداگر کی طرح نہیں دیا جاتا. بولے جتنی نعمتیں تمہیں عطا کی جائیں گی بالکل ایسے ہی جیسے میزبان ایک مہمان کو کوئی چیز عطا کرتا ہے. نزلا من غفور الرحیم، اس طرح تم کو نعمتیں نہیں دی جائیں گی جیسے کوئی آدمی کسی گداگر کو کسی فقیر کو دیتا ہے ذلت کے ساتھ، بلکہ تم کو یہ سب تمام نعمتیں عطا کی جائیں گی جیسے ایک میزبان ایک مہمان کو تمام چیزیں دیتا ہے انتہائی اعزاز اور اکرام اور عزت و تکریم کے ساتھ. آخری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. قرآن حکیم محفوظ ہے، باطل نہ تو اس کے آگے سے گھس سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے. یہ کتاب محفوظ ہے تمام قسم کی تحریفات اور ترمیمات اور تلبیسات سے. ایک مفسر اس آیت کریمہ پر لکھتا ہے کہ جس آدمی نے، جب قرآن کے اندر باطل داخل نہیں ہو سکتا تو جو آدمی قرآن کو پکڑ لے، تمسک کر لے، وہ باطل سے محفوظ ہو جائے گا.
لا یاتیہ الباطل، اس میں باطل نہیں آ سکتا۔ ظاہر ہے کہ جب قرآن میں باطل نہیں آ سکتا، کوئی غلط چیز نہیں آ سکتی، تو جو قرآن کو پکڑ لے وہ غلط بات اور باطل سے محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سینے سے لگانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔